يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. یہ آیت اعزاز فاطمہ، امتیاز فاطمہ، یہ آیت تطہیر کا ٹکڑا امتیاز فاطمہ. ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ اس میں تو اور بھی معصوم شریک ہے، پھر امتیاز کیا ہوا؟ تو سن لیجئے، جو چادر کے دیگر نیچے والے ہیں وہ ہے ضرور، مگر وہ مصادیق طہارت ہے، وہ مصداق طہارت ہے. سیدہ مصداق کی نہیں، مرکز طہارت. اللہ اکبر، سبحان اللہ، واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اللہ، یعنی طہارت کا جو کیپٹل ہے وہ ذات رسول نہیں، وہ ذات علی نہیں، ذات حسنین نہیں، ورنہ ان کے رشتہ دار طاہر ہوتے، بلکہ کیپٹل یہ بیوی ہے، جو بیوی کا رشتہ دار ہے وہ طاہر ہے. ابھی تو اللہ نے تعارف میں نبی کے رشتہ داروں کا ذکر نہیں کیا، علی کے رشتہ داروں کا ذکر نہیں کیا، حسنین کے رشتہ داروں کا ذکر نہیں کیا. فرمایا ہم فاطمہ تو و ابوہا وبالوہا وبنوہا، وہ بنتا جائے گا جو فاطمہ سے ریلیٹڈ. سبحان اللہ. سیدہ بطول عذرا سلام اللہ علیہا صلوات. تو بیوی مرکز طہارت ہے، صرف مصداق طہارت نہیں ہے. یعنی اوریجن جو طہارت کا ہے وہ فاطمہ، اوریجن، کیپٹل، مرکز. یہ ٹرانسفارمر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بجلی گھر، بجلی گھر کی طرح نور کا گھر فاطمہ. بے شک. ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہی وجہ، آج ذرا امتیاز یہ سن لیں مجھ سے کہ حضور کے دور میں ایک مرتبہ نہیں، کئی ایک مرتبہ لوگوں نے محسوس کیا کہ خانہ علی سے 3 اوقات میں ایک نور ساطع ہوتا ہے. فجر کے بعد، ظہرین کے بعد، مغربین کے بعد. اسے شیعہ نے بھی لکھا، اہل سنت نے بھی لکھا، کہ اسی نور پہ ذہن میں رہے کہ یہ نور ساطع ہوتا ہے. اور وہ نور ایسا ہوتا ہے کہ جس کے سامنے چاند بھی شرما جاتا ہے، مغربین کے بعد والا، اور جس کے سامنے سورج بھی ماند ہو جاتا ہے وہ ظہرین کے بعد والا. سورج نصف النہار پہ ہے مگر اس نور کا مقابلہ نہیں کر رہا جو خانہ علی سے آ رہا ہے. جب لوگ حیران ہو کے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسألو من علی، پوچھنا ہے تو یہ مسئلہ علی سے پوچھو. نعرہ مقدس گھر سے یہ نور کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کلما تقوم فاطمہ فی المحراب، جب رسول کی بیٹی محراب پہ کھڑی ہو جاتی ہے تو میرے گھر سے نور ساطع ہوتا ہے، جس کے سامنے چاند بھی ماند ہے، سورج بھی شرمسار ہے. اب اندازہ ہوا کہ زہرا اسے کہتے ہیں کہ جس کے نور کے سامنے نہ سورج کا نور چل سکے نہ چاند کا نور. ارے سلوہ یاد رکھیے 5 خصوصیتیں شہزادی. ایک خصوصیت اور سن لیجیے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. قربہ مصدر بھی ہے
اور اس میں تفضیل مؤنث بھی. کہہ دیجئے میرے حبیب لا اسالکم علیہ اجرا، مجھے اس اسلام پر اجر رسالت نہیں چاہیے تم سے. دیکھیے تم کہا ہے، اس سے نہیں کہا. اس سے تو چاہیے، تم سے نہیں چاہیے. جو تم ہو نا، دیکھیے عجیب ہے، یہ تم، یہ لفظ گزر چکا ہے کہ کوئی شخص بھی تم میں سے محمد کو اپنا باپ نہ کرے. سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ وہی لفظ آ رہا ہے. تم میں سے، اس شان سے اس تم کو ذکر کیا کہ نہ تم میں سے کوئی محمد کو اپنا باپ کہے اور نہ تم میں سے کسی سے محمد کو اجر چاہیے. چاہیے تو کیا چاہیے؟ ایک چیز چاہیے، الا المودۃ فی القربى، مودت فی القربى چاہیے. اب اگر اس سے مراد ہو مصدر تو قباحت یہ لازم آتی ہے کہ جو نبی کے قریب ہے سب سے مسلمانوں پہ فرض ہے کہ مودت کریں. تو آپ ابو لہب کو بھی نکال نہیں سکتے، اس سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ تایا ہے، احترام کا رشتہ ہے. تو اب گھبرا کے مفسرین نے سوچا کہ اس قربہ کو اس میں تفضیل مؤنث مانا جائے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے اقرب، اس میں تفضیل مذکر، وہ مرد جس سے زیادہ کوئی رسول کے قریب نہ ہو. قربا وہ ایک عورت، تو چار بیٹیاں تو نہ ہوئی نا، ورنہ جمع کا صیغہ آتا. مولویوں جتنی عربی تو اللہ کو آتی ہے یا نہیں؟ سنگولر کا صیغہ بتاتا ہے کہ بیٹی ایک ہے. اور رسالت میں جو تقاضا مودت ہے وہ فاطمہ سے ہے. سبحان اللہ. اب بات طے ہو گئی. یہ جو جوان پوچھتے ہیں کیوں گئی تھی بی بی حق مانگنے، اگر یقین تھا کہ نہیں دے گا، مجھے اگر یقین ہو ایک جگہ میری عزت نہیں ہوگی میں بالکل نہیں جاؤں گا وہاں پر، تو شہزادی کیوں چلی گئی؟ جن کو یقین تھا کہ حق تو ملنا نہیں، پھر شہزادی کیوں گئی؟ تو سن لیجئے، شہزادی تھی ٹوٹل اجر رسالت. کوئی سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اور منبر پہ بیٹھنے والا دعوے دار خلافت رسالت تھا. بی بی سامنے چلی گئی کہ بتا تو دے کہ اجر رسالت دیا ہے یا چور ہو. بھیا جن کو شاپ لفٹنگ میں گرفتار کرنا تھا ان کو آپ نے ممبر دے دیا. جی ہاں، جن کو گرفتار کرنے کی ضرورت تھی. یہ اعزاز ہے شہزادی کا کہ ٹوٹل اجر رسالت ذات فاطمہ. ہو سکتا ہے کوئی میرا محترم صاحب کہے کہ یہ ایگزیجریشن تو نہیں کر رہے ہیں، تو سن لیجیے حدیث قدسی، اسی کی سپورٹ، اسی کی سب پانچویں کی سپورٹ. اللہ فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی. حدیث یہیں تک ہوتی قدسی اللہ کی، اللہ کا ارشاد. یہ قرآن کے برابر ہوتا ہے، صرف کمپائل نہیں ہوتا. درجہ اس کا قرآن کے برابر ہے حدیث قدسی کا. صرف یہ کمپائل شکل میں نہیں ہے وحی الہی، ہے ارشاد الہی. حبیب اگر تم نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی. جملہ آگے بڑھایا ولولا علی لما خلقتک، اور اگر علی نہ ہوتے تو اے میرے حبیب میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا، یعنی کائنات کی وجہ تخلیق ہے محمد، محمد کی وجہ تخلیق ہے علی. اور آگے جملہ خدا نے بڑھایا ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی نہ تم ہوتے نہ علی ہوتے. کائنات کی وجہ تخلیق محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ کی وجہ تخلیق علی جل ولی اللہ، اور ان دونوں کی علت تخلیق فاطمہ احمد اللہ.